بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ احوال بنی اسرائیل ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں یہود کی مزید عہد شکنیاں بتائی جا رہی ہیں کہ بنی اسرائیل سے توریت میں بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں اتفاق سے رہیں گے، جنگ نہیں کریں گے، بلکہ نہ تو کسی بھائی کو تنگ کریں گے، نہ ہی اس کو دل آزاری کریں گے، اور نہ ایسا تنگ کریں گے کہ وہ اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن انہوں نے عہد شکنی کی، اور جیسے کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اس اقرار سے بھی واضح ہے کہ انہوں نے باہم قتل و قتال بھی کیا۔ ان پر 3 حکم جو واجب تھے: اول قتل نہ کرنا، دوم کسی کو وطن سے نہ نکالنا، تیسرے جو روپیہ خرچ کر کے چھڑا دینا۔ ان لوگوں نے حکم اول اور دوم کو تو ضائع کر دیا، اور سوم کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ ان کی اس طرح ہے کہ ابتدائی اسلام میں اہل مدینہ میں 2 قومیں آباد تھیں، اوس اور خزرج، اور ان میں وہ دشمنی رہتی تھی۔ بات یہاں تک پہنچ جاتی کہ جنگ و جدل بھی ہوتا۔ مدینہ کے گرد و نواح میں 2 قوم یہود کی آباد تھی، بنو قریظہ اور بنی نذیر۔ اوس اور بنی قریظہ باہم میں دوست تھے، خزرج اور بنی نذیر بھی باہم میں دوست تھے۔ جب اوس اور خزرج کی باہم جنگ ہوتی تو دوستی اور حلیف ہونے کی وجہ سے یہود بنی قریظہ تو اوس کے مددگار ہوتے، اور یہود بنی نذیر خزرج کے حامی بنتے۔ جنگ و قتال میں جہاں اوس اور خزرج مارے جاتے، بے گھر ہوتے، ان کو دوستوں کو بھی مصیبت پیش آتی۔ اس طرح یہود بنی قریظہ کے آدمیوں کے قتل اور اخراج میں بنی نذیر کا ضرور اثر اور دخل ہوتا۔ بنی نذیر کے بعض آدمیوں کے قتل و اخراج میں بنی قریظہ کا داخل ہوتا۔ البتہ یہود کی دونوں جماعتوں میں سے اگر کوئی جنگ میں اسیر یا قیدی ہو جاتا تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو مال سے راضی کر کے اسیر اور رہائی دلا دیتی۔ جو کوئی پوچھتا تو کہتے کہ اسیر کو رہا کرا دینا ہم پر مذہب کے لحاظ سے واجب ہے۔ اگر قتل اخراج کے معین بننے پر کوئی اعتراض کرتا تو کہتے کہ اپنے دوستوں کا ساتھ نہ دینے سے ہار آتی ہے۔ حق تعالیٰ نے اسی میں ان کی وہ شکایت فرمائی ہے کہ اپنوں کے مقابلے میں امداد کرتے ہو، دوسروں کو ظلم و گناہ کے ساتھ۔ دوسروں سے مراد اوس اور خزرج ہیں۔ اوس بنی قریظہ کی موافقت میں بنی نذیر کے مخالف تھے، خزرج بنی نذیر کی موافقت میں بنی قریظہ کے مخالف تھے، اور گناہ اور ظلم 2 لفظ لانے میں اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ وہ 2 حق ضائع ہونے کا واضح بیان کر رہے ہیں کہ حکم الہی کی تعمیل نہ کی، اور حقوق العباد بھی دوسروں کو تکلیف پہنچائی۔ ایک طرف تو اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ اس نے اپنے بھائیوں کو قتل کرنے اور ان سے اخراج سے منع کیا۔ دوسری طرف قتل و اخراج کے ذریعے اپنے قومی بھائیوں پر ظلم کیا اور ان کی حق تلفی کی۔ چنانچہ یہود کی اس عہد شکنی پر شکایت اور ملامت کی جاتی ہے: افتطمعون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو یہ کیا کتاب توریت کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض احکام کو نہیں مانتے؟ فدیہ دے کر بندوں کو قید سے چھڑا لینا، توریت کے ایک حصے کو مان لینا، اور ایک حصے کو ٹھکرا دینا کہ اپنے بھائی بندوں کا قتل کی پرواہ نہ کرنا۔ یہود کے جرم کی سزا: خدا نے بعض حکموں کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا، اور اللہ کے احکام کے ساتھ ایک قسم کا مذاق کرنا، اس میں اس جرم کی ان کو سزا فرمائی۔ فما جزاء من یفعل، یعنی یہود ان بد عہدیوں کے باعث 2 سزاؤں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو دنیا میں ان کو راحت نصیب نہ ہوگی، دوسری آخرت کی سزا اشد العذاب، یعنی کہ ان کو شدید عذاب ہوگا، کیونکہ یہ اپنے کیے گئے اعمال سے بے خبر تھے، بلکہ جو اعمال کر رہے تھے اسی پر ڈٹے ہوئے